السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی حی علی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے چند اور باتوں کے علاوہ بعض ایسے بد نصیبوں کا بھی ذکر کیا تھا جو قرآن کریم کے بیان کے مطابق تکذیب کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں. یعنی جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آنے کا دعویٰ کرے، یہ اعلان کرے کہ مجھے اللہ نے تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری بہبود کے لیے بھیجا ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، یعنی بظاہر فائدہ اٹھاتے ہوئے، انہیں یہ عجیب ترکیب سوچتی ہے کہ اس دعوے کو اپنے رزق کے حصول کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور پھر جتنا زیادہ اس کی مخالفت میں آگے بڑھیں، جتنا زیادہ اسے گالیاں دیں، جتنے جھوٹے الزام اس پر لگائیں، جتنا افتراء اس کے خلاف کریں، اتنا ہی لوگ پھر ان لوگوں کو پیسے دیتے ہیں. اور قوم کا بگڑا ہوا مزاج ایک نہایت ہی خطرناک صورت پیدا کر دیتا ہے، اور ان کے مذہبی رہنما اس بگڑے ہوئے مزاج سے اور بھی زیادہ ظالمانہ سلوک کرتے ہیں جب اسے مزید انگیخت دیتے ہیں، مزید ابھارتے ہیں، اور اکساتے اس قدر مشتعل کر دیتے ہیں کہ ان کی لذتیں بھی تکذیب میں ہی منحصر ہو کے تکذیب پر ہی منحصر ہو کے رہ جاتی ہیں، اور غلط لذتوں کی عادت پڑ جاتی ہے ان کو. دین کے نام پر خدا تعالیٰ کی حمد سننے کا مزہ نہیں آتا، دین کے نام پر عبادتوں کی طرف ان کو بلایا جائے تو انہیں کوئی لطف محسوس نہیں ہوتا. ہاں، دین کے نام پر اگر گندی گالیاں، فحش کلامی سے کام لیا جائے تو بہت لطف محسوس کرتے ہیں، ایکسائٹ ہو جاتے ہیں. اور دین کے نام پر اگر انہیں کسی کے قتل و غارت پر ابھارا جائے، فساد پر ابھارا جائے، آگ لگانے کی تعلیم دی جائے، تو آمنا و صدقنا کہہ کر وہ نوازوں پر لبیک کہتے ہیں اور ان کی تعمیل کرتے ہیں. تو رشوت کے طور پر گویا کہ ان کو بھی اس گندے رزق میں شامل کر لیا جاتا ہے. علماء تو تکذیب کے ذریعے روپیہ کماتے ہیں جو خالصتاً تکذیب کی وجہ سے ان کو چندے کے طور پر دیا جاتا ہے، اور عوام کو کہتے ہیں کہ تم اموال لوٹو لوگوں کے، یہ سب تمہارے لیے جائز ہے، آگے لگاؤ بچی کھچی دکانوں کو، گھر لوٹ لو اور باقی کو غارت کر دو. اور اس طرح قرآن کریم کی یہ بیان کہ کیا تم نے تکذیب کو اپنے رزق کا ذریعہ بنا لیا ہے، ان کے علماء پر بھی صادق آتا ہے اور ان کے عوام پر بھی بالآخر صادق آ جاتا ہے. اس کے برعکس ایک بالکل مختلف نقشہ بھی قرآن کریم کھینچتا ہے. کچھ ایسے لوگوں کا
جن کی خدمت دین تکذیب کی بنا پر نہیں بلکہ تصدیق کی بنا پر ہوتی ہے۔ وہ اپنی قوت ایمان سے پاتے ہیں، کفر سے نہیں پاتے۔ تکفیر بازی کے نتیجے میں وہ خدمتوں پر اکسائے نہیں جاتے بلکہ تصدیق کے نتیجے میں خدمتوں پر اکسائے جاتے ہیں، اور ان دونوں محرکات کے نتائج بالکل مختلف ہیں، اتنے مختلف کہ گویا زمین اور آسمان کا فرق ہے، گویا بعد المشرقین ہے۔ اول محرک کے نتیجے میں اموال حاصل کرنے کی تحریک ہوتی ہے، اور دوسرے محرک کے نتیجے میں اموال لٹانے کی تحریک ہوتی ہے۔ بجائے اس کے کہ تکذیب کر کے اموال حاصل کرنے کی حرص بڑھے، تصدیق کرنے والوں کا بالکل الٹ نقشہ ہوتا ہے۔ وہ تصدیق کے نتیجے میں جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی راہ خدا میں لوٹانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تکذیب کے نتیجے میں دوسروں کو دکھ دینے کی تحریک پیدا ہوتی ہے، اور تصدیق کے نتیجے میں خود دکھ اٹھانے کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ تکذیب کے نتیجے میں انسان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے برستے ہیں، منہ پہ جھاگ آتی ہے، اور جو اموال مانگ رہے ہوتے ہیں وہ بھی آگ کے شعلے برسا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جو اموال پیش کرتے ہیں وہ بھی ایک کھولتے ہوئے دل کے ساتھ، جس میں بغض کی آگ کھول رہی ہوتی ہے، جسے اشتعال انگیز تقریریں اور بھی بھڑکا دیتی ہیں، وہ اموال پیش کرتے ہیں۔ اور تصدیق کے نتیجے میں اموال مانگنے والے بھی خدا کی راہ میں آنسو بہانے والی آنکھوں کے ساتھ اموال مانگتے ہیں، اور اموال پیش کرنے والے بھی خدا کی راہ میں آنسو بہانے والی آنکھوں کے ساتھ خدا کے حضور مال پیش کرتے ہیں۔ تکذیب کے نتیجے میں جو اموال پیش کیے جاتے ہیں ان میں دکھاوا، ان میں نمائش، ان میں اعلان، اور اس قسم کا ایک ناپسندیدہ رنگ نمایاں طور پر پایا جاتا ہے، جس کا روحانیت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جو خدا کی راہ میں اموال پیش کرتے ہیں، بسا اوقات وہ ان کو چھپاتے بھی ہیں، کسی کی نظر پڑے تو اس سے شرما جاتے ہیں، پیش کرتے ہیں اور تکبر پیدا نہیں ہوتا، پیش کرتے ہیں تو انکساری پیدا ہوتی۔ جب ان کے اموال قبول کیے جائیں تو صدمہ محسوس نہیں کرتے، جب ان کی قربانیاں رد کر دی جائیں تو انتہائی دکھ محسوس کرتے ہیں۔ غرضی کے دونوں محرکات چونکہ ایک دوسرے سے بنیادی طور پر مختلف ہیں، اس لیے ان کے نتائج بھی بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور قرآن کریم ان دونوں امور پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالتا ہے۔ جب میں نے تفصیل سے نظر ڈالنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ اتنا وسیع مضمون پھیلا پڑا ہے سارے قرآن کریم میں کہ بہت لمبا وقت درکار ہے اس حسین دنیا کی سیر کرانے کے لیے جو تصدیق والوں کے مناظر قرآن کریم نے کھینچے ہیں اور جو ان کی دنیا پیش کی ہے۔ ایسا عجیب عالم ہے کہ اسے دیکھ کر روح وجد میں آ جاتی ہے، اور وہ کریہ مناظر جو تکذیب کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں وہ ایسے خوفناک اور ہولناک ہیں کہ گویا جہنم انسان کی آنکھوں کے سامنے کھڑی کی گئی ہے۔ بہرحال آج میں اس کے مثبت پہلو سے متعلق صرف ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایسا موقع ہے کہ ہمارا مالی سال اختتام پذیر ہوا ہے اور نیا مالی سال شروع ہو گیا ہے، اور آج کا خطبہ اس لحاظ سے تو تاخیر سے دیا جا رہا ہے، مضمون یعنی اس خطبے کا پہلے خطبے میں بیان ہونا چاہیے تھا، خطبے کے لحاظ سے تاخیر کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ
عموماً تو مالی سال کے آغاز میں جو پہلا خطبہ ہوا کرتا ہے، پہلا جمعہ، اس خطبے میں ان امور کا بیان ہوتا ہے، لیکن مرکز سے چونکہ رپورٹیں ذرا تاخیر سے ملیں، اس لیے مجبوراً کچھ تاخیر سے مجھے اس معاملے میں جماعت کو صورتحال سے آگاہ کرنا پڑ رہا ہے۔ قرآن کریم ان راہ خدا میں محض اللہ کی خاطر خرچ کرنے والوں کا جو نقشہ کھینچتا ہے، اس میں ایک موقع پر بیان فرماتا ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ عجیب لوگ ہیں میرے بندے جو ایمان لانے کے نتیجے میں خدا کی راہ میں اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ تنگی، ترشی، آسائش یا سختی کے دنوں کا ان کے انفاق پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جب خدا انہیں زیادہ دیتا ہے تو وہ بھی دل کھول کر زیادہ دیتے ہیں، لیکن جب تنگی کے دن آتے ہیں تو پھر بھی وہ کمی نہیں آنے دیتے۔ جو سختی آتی ہے اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سختی ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں، ہماری کمزوریوں کے نتیجے میں ہے، اس لیے خدا کی راہ میں دیے جانے والے اموال پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ چنانچہ جب آسائش کے دن آتے ہیں تو وہ اپنے چندے خدا کی راہ میں اپنے انفاق کا معیار بڑھا دیتے ہیں، اور جب تنگی کے دن آتے ہیں تو وہ شرماتے ہیں اس بات سے کہ ان بڑے ہوئے بلند وعدوں کو چھوٹا کر دیں، اس لیے کہ وہ ان کے حالات تنگی کے حالات آ گئے ہیں۔ یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، امر واقعہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی نقشہ تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور آج ان کے غلاموں کے زمانے میں بھی بالکل یہی نقشہ ہے۔ بکثرت مجھے علم ہے ایسے لوگوں کا جن کے اوپر اچھے حالات آئے اور انہوں نے اپنے چندے بڑھا دیے اور پھر آزمائش میں ڈالے گئے اور ان کے حالات تنگی کے آ گئے، ان پر تنگی کے دن آ گئے، اور چونکہ وہ ایک دفعہ معیار بڑھا چکے تھے، مسلسل وہ دعاؤں کے لیے بڑے دردناک طریق پر دعاؤں کے لیے خط لکھتے رہے کہ شدید کرب ہے طبیعت میں کہ کہیں چندے پر نہ برا اثر پڑ جائے، اس لیے دعا کریں چاہے جیسی بھی سختی ہو، تنگی ہو، ہم ایک دفعہ جو بڑھ بڑھ کر خدا کی راہ میں اموال پیش کر چکے ہیں اس معیار میں کبھی نہ آ جائے۔ اور یہ دعوی جو ہیں یہ انفرادی سطح پر نہیں، ایک قومی کردار کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ارادے، یہ نیک تمنائیں ایک قومی کردار کے طور پر ہمارے درخت وجود کا جز بن چکی ہیں۔ چنانچہ جب ہم عمومی طور پر جماعت احمدیہ کے چندوں کے اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں تو 100% قطعیت کے ساتھ اعداد و شمار سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بہت ہی پیار اور محبت سے قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن عشاق کا ذکر فرمایا ہے، وہ حسین نقوش ہماری صورت میں بھی نظر آتے ہیں۔ اور آج جماعت احمدیہ پر اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہم آخرین ہو کر بھی بہت سے اچھے پہلوؤں میں اولین سے جا ملے۔ چنانچہ جو رپورٹیں ملی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سال جو گزشتہ سال ختم ہوا ہے، یعنی 83-84، اس سال کے متعلق بہت ہی فکر مند تھے ہمارے ناظر صاحب بیت المال، اور مجھے ہمیشہ سے ان کا دستور یہی ہے کہ خلفائے وقت کو وہ چند مہینے پہلے سے گھبراہٹ کے خطوط لکھنے شروع کر دیتے ہیں، اور مجھے بھی پچھلے 2-3 سال میں اس طرح ہی لکھتے رہے، لیکن اس دفعہ ان کے خطوں میں کوئی خاص بے چینی پائی جاتی تھی، اور اس کا اظہار انہوں نے کیا بڑا کھل کے کہ دراصل ایک تو جماعت کے اوپر بہت آزمائش کے دن ہیں، کثرت سے لوگوں کا قید ہونا، مقدمات پر خرچ، نوکریوں سے محرومی،
تجارتوں پر بد اثرات، اور اتنے وسیع پیمانے پر یہ مظالم ہو رہے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے حقیقتاً ڈر تھا جب میں آپ کو لکھتا تھا تو کوئی فرضی بات نہیں تھی یا محض دعا کی تحریک کی خاطر مبالغہ آمیزی سے کام نہیں لیتا تھا، بلکہ واقعتاً مجھے نظر آ رہا تھا کہ اس دفعہ شاید ہمارا بجٹ پورا نہ ہو سکے۔ اور دوسرے ملکی اقتصادی حالات وہ ایسے خطرناک روش پر چل پڑے ہیں کہ ہر اگلے دن پہلے دن سے بدتر حال ہو رہا ہے۔ پانی کی کمی، بجلی کی کمی، بددیانتی کا بڑھ جانا، ایسے ممالک جن میں پاکستانی مزدور کام کرتا تھا ان کے حالات کی تبدیلی کے نتیجے میں ان کا ملازمتوں سے فارغ ہو کر اپنے وطن کو واپس آنا کثرت کے ساتھ، فصلوں کی حالت کچھ تو پانی کی کمی کی وجہ سے متاثر ہوئی، کچھ دیگر ایسے موسمی حالات پیدا ہوئے کہ بہت ہی غیر معمولی کمی واقع ہوئی گندم میں بھی اور دوسری فصلوں میں بھی۔ چنانچہ انہوں نے اعداد و شمار لکھے کہ حکومت اتنے وسیع پیمانے پر اس سال گندم کی امپورٹ کر رہی ہے، درآمد کر رہی ہے، اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ احمدی ذمہ دار بھی متاثر ہوئے ہوں گے لازماً۔ تو جب انہوں نے میں بھی سمجھ رہا تھا کہ وہ کیوں بے چین ہیں، ان کو میں نے لکھا کہ آپ بالکل مطمئن رہیں، مجھے اطمینان ہے خدا کے فضل سے۔ یہ دن ایسے ہیں، ایسی کیفیت ہے جماعت کی کہ ہو نہیں سکتا کہ جماعت احمدیہ اپنے قربانی کے معیار کو کم کر دے۔ آپ کو خطرہ یہ ہے کہ گزشتہ سال سے آمد گر جائے گی، مجھے یقین ہے کہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے کرشمے دکھانا چاہتا ہے۔ یہی جماعت تو ہے جو زندہ معجزہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا۔ جو کچھ ان کے سروں پر گزر جائے یہ کمی نہیں آنے دیں گے۔ چنانچہ یہ تحریک نہیں میں نے کی جماعت کو، ورنہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ میرے ایسے جذباتی الفاظ سن کر جماعت میں ایک جوش پیدا ہو گیا اور کپڑے بیچ دیے اور گھر کی چیزیں بیچ ڈالیں۔ یہ صرف میرے اور ان کے درمیان خط و کتابت تھی۔ کل ان کا خط ملا ہے، بے انتہا اللہ تعالیٰ کے شکر سے لبریز۔ لکھتے ہیں کہ حیرت ہوئی ہے یہ دیکھ کر کہ گزشتہ سال کی آمد سے امسال خدا کے فضل سے اب تک 18 لاکھ روپے زائد وصول ہو چکے ہیں اور ابھی وصولیاں جاری ہیں۔ تو یہ ہے وہ جماعت جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اور قرآن کریم کے اذکار ایک غیر معمولی مقام رکھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ جب اپنے بندوں کا ذکر فرماتا ہے تو لازماً وہ باتیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور قرآن کریم بار بار یہ امور بھی بیان فرماتا ہے کہ جو ہماری خاطر کرتے ہیں، مالی قربانیاں پیش کرتے ہیں، جو ہم پر توکل کرتے ہیں، ہم ان کے اموال میں کمی نہیں آنے دیتے، ہم انہیں بڑھاتے ہیں اور انہیں لاوارث نہیں چھوڑا کرتے۔ بس جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قربانیوں میں بھی قرآن کریم کی کھینچی ہوئی تصویروں کے مطابق اپنے نقوش پا رہی ہے، اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہی ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضلوں کی جو بارش پہلوں پر برسا کرتی تھی وہ ہم پر بھی برس رہی ہے۔ تو اس جماعت کی مخالفت کے نتیجے میں کیسے کوئی اسے نقصان پہنچا سکتا؟ کوئی صورت نہیں ہے دشمن کے لیے سوائے اس کے کہ اپنے غیظ و غضب میں جلتا رہے اور تکلیف میں مبتلا ہوتا چلا جائے، آگ بھڑکتی چلی جائے حسد کی، اس کے سوا اس کے نصیبے میں کچھ نہیں ہے۔ جماعت احمدیہ کی ہلاکت دیکھنے والی آنکھیں لازماً ناکامی کی آگ میں جلتی ہوئی مریں گی، ختم ہو جائیں گی، اور ان کے دلوں میں حسد کی آگ اور زیادہ بھڑکتی رہے گی، لیکن یہ تسکین ان کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جماعت احمدیہ کو ذلیل اور نامراد اور ناکام ہوتے دیکھ لیا۔ اس کے برعکس آپ بھی اور آپ کی آئندہ نسلیں بھی ہمیشہ ہر قسم کے حالات میں، نہایت سے نہایت خطرناک حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو اپنے اوپر پہلے سے زیادہ برستا دیکھیں گے، اور اپنے دین کے معیار کو ہمیشہ بلند تر ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ یہ وعدے ہیں قرآن کریم کے جو کبھی ٹل نہیں سکتے، ناممکن ہے کہ کوئی انہیں غلط کر کے دکھا دے۔ تحریک جدید میں بھی یہی حال ہوا۔
ان کے جو ہمارے وکیل مال اول ہیں ان کو اتنی عادت نہیں ہے کہ گھبراہٹ کے خط لکھیں، لیکن اس سال وہ بھی گھبرا گئے اور 25% اضافہ انہوں نے تجویز کیا تھا، جو معمولی اضافہ نہیں ہے۔ گزشتہ کل آمد کے مقابل پر 25% اضافہ کے ساتھ بجٹ رکھ لیا تھا اور سخت گھبراہٹ تھی کہ اضافہ اتنا بڑا اور اس کے مقابل پر حالات ایسے خطرناک، تو کیا کریں گے؟ تو انہوں نے اطلاع دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ سال کے مقابل پر 10 لاکھ وصولی زائد ہو چکی ہے اب تک، اور 25% جو اضافہ تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اور ابھی اللہ کے فضل سے چندہ بھجوانے والے بھجوا رہے ہیں، اور ساری ملکوں سے بھی پاکستان کے سب اضلاع سے بھی اطلاعیں بھی نہیں پہنچ رہی۔ اور یہ جو اللہ کے فضلوں کی بارش ہے کسی ایک جگہ نہیں ہے، تمام دنیا میں یہی حالت ہے۔ ایک بھی ملک ایسا نہیں جس کے چندوں میں کمی آئی ہو یا جس کے حالات خطرناک ہونے کے نتیجے میں چندوں پر بد اثر پڑا ہو۔ نائجیریا کے حالات آپ جانتے ہیں، سیرا لیون کے حالات آپ جانتے ہیں، غانا کے حالات آپ جانتے ہیں، افریقہ کے اکثر ممالک میں قحط سالیاں اور خطرناک قسم کے مالی بحران اور کئی قسم کی آزمائشیں ایسی آ پڑی کہ نہایت ہی دردناک فاقہ کشی کے مناظر وہاں ہمارے دیکھنے میں آئے۔ ہمارے مربی لکھتے تھے، ایک موقع پر انہوں نے لکھا مجھے پیچھے کہ بعض دفعہ تو ایسے دردناک مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ باہر دروازہ کھٹکا معمولی سا اور اس میں بھی کوئی خاص جان نہیں تھی، تو یوں ہی چلا گیا اٹھ کر ہمارا مبلغ کہ شاید کوئی عدم دلچسپی سے کر رہا ہے مگر خیر دیکھ لیں کون ہے۔ تو دروازہ کھول کے دیکھا تو ایک آدمی بے ہوش پڑا ہے اور فاقوں سے پنجر بنا ہوا تھا، اس میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ زور سے روٹی کی خاطر دروازہ ہی کھٹکا لیتا۔ اس کو بیچارے کو اٹھا کے اندر لائے اور خدمت خاطر کی، جو بھی اس کے پاس تھا پیش کیا، ہوش آئی اور کچھ دن کھلا پلا کے پھر اس کو فارغ کیا۔ یہ حالات ہیں افریقہ کے اکثر ممالک میں، فاقہ کشی اور نہایت ہی دردناک حالات ہیں اقتصادی، اور وہاں کے سب مبلغین نے یہ اطلاع دی اور اللہ تعالیٰ کی حمد میں آنسو بہاتے ہوئے یہ اطلاع دی کہ جب ہم نے چندوں کی تحریک کی تو ہر موقع پر پہلے سے نمایاں طور پر خدا کے فضل سے زیادہ چندہ وصول ہوئے۔ ہم حیران ہو کر گھروں میں واپس لوٹا کرتے تھے کہ ہو کیا رہا ہے واقعہ۔ وہ ممالک جو غیروں سے امداد لے کر زندہ رہ رہے ہیں، جب خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی تنگی، اپنے دکھ، اپنی تکلیفوں کو بھول کر وہ خدا کی راہ میں آگے ہی قدم بڑھا رہے ہیں، قربانی میں پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور پھر اللہ اپنے فضلوں کی بارش برسا رہا ہے ان پر، ان میں غیر معمولی ترقی ہو رہی ہے، ان کے مسائل خدا تعالیٰ حیرت انگیز طور پر حل کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، حیرت انگیز اپنے قرب کے معجزے ان کو دکھا رہا ہے۔ اور افریقن جنگلوں میں بسنے والے احمدی ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات اللہ تعالیٰ کے قرب کے نشانات کے لکھتے ہیں کہ دل ہم سے بھر کے چھلکنے لگتا ہے خدا کی راہ میں۔ یہ کیوں ہوا ہے ایسے؟ سوچنے کی بات ہے۔ قرآن کریم تو وہی قرآن کریم ہے جو سب مسلمانوں میں خواہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں قدر مشترک ہے، اور ہماری مالی قربانیوں کی تمام تر بنیاد قرآن کریم میں ہے۔ تو اسی قرآن سے تعلق جوڑ کر ایک طرف تو یہ نظارے نظر آ رہے ہوں اور اسی قرآن سے تعلق کا دعویٰ کر کے دوسری طرف وہ نظارے نظر آ رہے ہوں کہ اتجعلون رزقکم انکم تکذبون، کیا تم نے یہ رزق کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ تکذیب کرو گے تو روٹی ملے گی، اس لیے تکذیب کرتے چلے جاؤ، گالیاں دیتے چلے جاؤ، لوگوں کو بھی بھڑکاؤ تکذیب کر کے اور گھروں کو آگے لگا کر اور اموال لوٹ کر اپنے رزق کو بڑھانے کی۔ یہ دو مختلف نقشے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے اس زمانے میں پیدا ہونے والے اس امام کو قبول کر لیا جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے
کہ قرآن کریم کو دوبارہ ایک زندہ کتاب کے طور پر تمہارے سامنے پیش کروں، اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی تعلیم کو جو بھلا دیا گیا ہے دلوں سے، اس کو دوبارہ راسخ کروں، اس کے حسن کو تم پر ظاہر کروں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آداب سکھا گئے تھے اپنی قوم کو، جو اسلوب بتا گئے تھے اس طرح خدا کے عاشق خدا کی راہ میں زندہ رہا کرتے ہیں، وہ اسلوب میں تمہیں دوبارہ سکھاؤں، وہ آداب تمہیں میں دوبارہ سکھاؤں۔ یہ دعویٰ تھا خلاصتاً، اور اس دعوے کو آپ نے کمال خلوص، کمال وفا کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک، بلکہ زندگی کے ہر سانس میں نبھایا ہے، حق ادا کر دیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام رسانی کا۔ ایک لمحہ بھی آپ اس سے غافل نہیں رہے، اپنی سارے وجود کو اس راہ میں صرف کیا، اپنی جان ڈالی اپنی تحریروں میں، اپنے کلام میں، اور اتنا نمایاں فرق ہو گیا آپ کے قول اور آپ کی تحریروں میں کہ جب غیر کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ ایک زندہ وجود ہے اور ایک مردہ وجود کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اتنی نمایاں زندگی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں کہ وہ ہو ہی نہیں سکتی زندگی جب تک زندگی کے سرچشمے سے اس کا تعلق نہ ہو۔ بس حقیقت میں قرآن کریم سے سچا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیدا کیا، ورنہ آپ کے کلام میں یہ زندگی نظر نہیں آ سکتی تھی، اور یہ کلام زندگی بخش ہو نہیں سکتا تھا اگر اس کا کلام الہی سے سچا تعلق نہ ہوتا۔ تو ہم بھی کلام الہی سے سیراب ہوئے ہیں، مگر ایک ایسے شخص کے ذریعے جس سے خدا نے اس کتاب کے ساتھ ایک زندہ تعلق پیدا کرا دیا، ایک ایسے شخص کے ذریعے جس کے متعلق خدا تعالیٰ نے خود یہ گواہی دی کہ میری ذات سے اس کا براہ راست پیوند ہے، اور میرے کلام سے اس کا براہ راست پیوند ہے، اور میرے رسول سے اس کا براہ راست پیوند ہے۔ بس ہمیں جو خدا تعالیٰ نے نئے اسلوب دیے، نئے آداب سکھائے، دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانیوں کے ان اندازوں کو زندہ کرنے کی توفیق بخشی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے انداز تھے، تو یہ محض اس وجہ سے ہے کہ ہم ایمان لے آئے وقت کی آواز پر، اور تو کوئی فرق نہیں۔ اسی مٹی سے ہم بنے ہوئے ہیں، انہی قوموں سے ہمارا تعلق ہے، اسی قسم کے گندے معاشروں میں ہم سانس لے رہے ہیں، اسی قسم کی مادہ پرستی کی فضا میں ہم نے جنم لیا ہے، اسی قسم کی اموال کی دوڑ میں ساری قوم کی طرح ہم بھی شریک ہیں، اور اس کے باوجود ایک نمایاں فرق ہے، ایک نئی قوم کے طور پر ہم منصہ شعور پہ ابھر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ کے انفاس قدسیاں ہیں جنہوں نے ہمیں نئی زندگی بخشی ہے۔ یہ آپ کی مسیحائی ہے، آپ ہی کی مسیحائی ہے جس نے مردہ تنوں میں جان ڈال دی۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عبارتوں کو پڑھیں، اور مجھے افسوس ہے کہ اکثر پوری طرح ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے، تب وہ محسوس کریں گے کہ کیا فرق ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام اور ایک عام کلام میں۔ اپنی جماعت کو مالی قربانی کے لیے جس طرح آپ نے تیار کیا، ان عبارتوں میں سے میں چند نمونتاً آپ کو یاد دہانی کے طور پر سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں دنیا جائے گزشتنی و گذاشتنی ہے، اور جب انسان ایک ضروری وقت میں ایک نیک کام کے بجا لانے میں پوری کوشش نہیں کرتا تو پھر وہ گیا ہوا وقت ہاتھ نہیں آتا، اور خود میں دیکھتا ہوں کہ بہت سا حصہ عمر کا گزار چکا ہوں، اور الہام الہی اور قیاس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ باقی ماندہ تھوڑا سا حصہ ہے۔ بس جو کوئی میری موجودگی اور میری زندگی میں میری منشا کے مطابق میری اغراض میں مدد دے گا، میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت میں بھی میرے ساتھ ہوگا، اور جو شخص ایسی ضروری مہمات میں مال خرچ کرے گا
میں امید نہیں رکھتا کہ اس مال کے خرچ سے اس کے مال میں کچھ کمی آ جائے گی، بلکہ اس کے مال میں برکت ہوگی۔ میں پس چاہیے کہ خدا تعالیٰ پر توکل کر کے پورے اخلاص اور جوش اور ہمت سے کام لیں کہ یہی وقت خدمت گزاری کا ہے۔ پھر بعد اس کے وہ وقت آتا ہے کہ ایک سونے کا پہاڑ بھی اس راہ میں خرچ کریں تو اس وقت کے ایک پیسہ کے برابر نہیں ہوگا۔ یہ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت رسول مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں ایسے ایسے مخلصین کا بھی ذکر فرمایا ہے دعائیں دیتے ہوئے جنہوں نے 2 پیسے پیش کیے تھے۔ آج کل 2 پیسے کی حیثیت کیا ہے، اس زمانے میں بھی 2 پیسے کی کیا حیثیت تھی، لیکن ان دعاؤں نے ان 2 پیسوں کو ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ بنا دیا۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب فرماتے ہیں کہ ایک پیسہ جو آج خرچ کرتا ہے اگر اس سونے کے پہاڑ بھی خرچ کرے بعد میں تو وہ اس کی قیمت نہیں ہوگی، یہ ایک سے زیادہ پہلوؤں میں سچی بات ہے۔ اور بھی اس کے بہت سے پہلو ہیں، مگر یہ پہلو کہ امام وقت کے علم میں آ رہا ہو ایک خرچ اور محبت اور پیار کے ساتھ وہ اسے بے ساختہ دعائیں دے رہا ہو، یہ تو پیسے کی تو کیفیت بدل دیتا ہے۔ اس میں تو روپے کی اپنی مالیت کی حیثیت ہی کوئی باقی نہیں رہتی، خزانہ سارے کا سارا دعاؤں کا خزانہ بن جاتا ہے۔ اور اس ضمن میں ایک عجیب نکتہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ امام وقت کے سامنے اپنی مالی قربانی کو پیش کرنا یہ ریاکاری نہیں ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے کوشش کرنا کہ نام اچھلے اور سب کی نظر میں آئے، یہ ریاکاری ہے۔ لیکن امام کو کے سامنے پیش کرنا حصول دعا کا ایک ذریعہ ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیار سے اس بات کو ظاہر فرمایا ہے۔ فرمایا یہ ایک ایسا مبارک وقت ہے کہ تم میں وہ خدا کا فرستادہ موجود ہے جس کا 100 سال سے امتیں انتظار کر رہی تھی۔ اب یہ دوسرا پہلو بھی دیکھ لیجئے، ایک پیسے چھوڑ کے ایک دمڑی بھی اس وقت میں خرچ کی جائے جو وقت بیان فرمایا جا رہا ہے تو آئندہ آنے والے انفاق فی سبیل اللہ کے پہاڑوں سے بھی بڑھ کر وہ خرچ بن جاتا ہے۔ اور خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قلم سے لکھ رہے ہیں اپنی بے انتہا انکساری کے باوجود، اس لیے کہ اس بات میں بڑی عظمت تھی، اسے چھپا نہیں سکتے تھے۔ ایسا مبارک وقت ہے کہ تم میں وہ خدا کا فرستادہ موجود ہے جس کا 100 سال سے امتیں انتظار کر رہی تھی، اور ہر روز خدا تعالیٰ کی تازہ وحی تازہ بشارتوں سے بھری ہوئی نازل ہو رہی۔ اللہم صلی علی محمد۔ عجیب دن تھے ان صحابہ نے جو دن دیکھے، واقعی اس وقت کا ایک پیسہ خرچ کیا ہوا، وہ تو پیسوں کے اعداد و شمار میں تو اس کا ذکر ہی نہیں آنا چاہیے، وہ تو چیز ہی کچھ اور تھی۔ خدا تعالیٰ نے متواتر ظاہر کر دیا ہے کہ واقعی اور قطعی طور پر وہی شخص اس جماعت میں داخل سمجھا جائے گا کہ اپنے عزیز مال کو اس راہ میں خرچ کرے گا۔ یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ سے کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادہ پر کچھ احسان کرتے ہو، بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ عجیب شان کا یہ کلام ہے، ذرا غور تو کریں، کہاں یہ دل نوازیاں اور دلداریاں کہ راہ مولا میں ایک حقیر پیسے کو اتنی عظمت دے دینا اور ایسا محبت اور پیار سے اس کا ذکر کرنا کہ گویا زمین کو آسمان بنا دیا جائے۔ رائی کے پہاڑ تو آپ نے بنتے دیکھے تھے، ان میں بھی اتنا نمایاں فرق نہیں جتنا ایک پیسے کو سونے کے پہاڑوں میں تبدیل کر دینے میں فرق ہے۔ اور جب خدا کا مسیح کہتا ہے تو مبالغہ آمیزی نہیں ہے، واقعتاً حقیقت میں اتنا ہی ثواب ان لوگوں نے کمایا جتنا آپ نے ذکر فرمایا۔ کہاں غریبوں کی یہ دلداریاں اور دل نوازیاں
اور کہاں پھر ان کے لیے جن کے دل میں عجب پیدا ہو جاتا ہے قربانی سے، ان کے لیے یہ تنبیہ کہ ان کی ساری بڑائی کے خیال کو ملیا میٹ کر کے خاک کر کے رکھ دیا۔ یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ سے کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادہ پر کچھ احسان کرتے ہو، بلکہ یہ اس کا احسان ہے تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جماعت کے متعلق جو آپ کی نیک تمنائیں ہیں اس کا ذرا اندازہ کریں۔ فرماتے ہیں مجھے اس سے زیادہ کوئی حسرت نہیں، مجھے اس سے زیادہ کوئی حسرت نہیں کہ میں فوت ہو جاؤں اور جماعت کو ایسی ناتمام اور خام حالت میں چھوڑ جاؤں۔ میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ بخل اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ میں تم میں بہت دیر تک نہیں رہوں گا، اور وہ وقت چلا آتا ہے کہ تم پھر مجھے نہیں دیکھو گے، اور بہتوں کو حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے نظر کے سامنے کوئی قابل قدر کام کیا ہوتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے ایک ایک جز پر غور کریں اور غوطہ لگا کے دیکھیں کیسی اس میں گہرائی ہے اور کیسے موتی چھپے ہوئے ہیں حکمت کے۔ یہ عام کلام نہیں ہے کہ سطحی طور پر آپ وہاں سے گزر جائیں جیسے سڑک پر سے گزر جاتے ہیں۔ اس میں تو قدم قدم پر نیا حسن آپ کو دکھائی دے گا، معرفت کے جواہر چھپے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ وہ فقرہ ہے جس کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی۔ بہتوں کو حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے نظر کے سامنے کوئی قابل قدر کام کیا ہوتا۔ مسیح موعود کی نظر کے سامنے ہم نے کوئی قابل قدر کام کیا ہوتا، یہ ہے کہ حسرت لے کر لوگ آئندہ مرتے رہیں گے لیکن بے بس ہوں گے، کچھ نہیں ہو سکے گا۔ امام کی نظر میں آ کر کام کرنا اس کام کے درجے کو بڑھا دیتا ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ اور جو بے ساختہ دل سے دعا نکلتی ہے ایسے بندے کے لیے، وہ اس کی کایا پلٹ دیتی ہے اس کام کی بھی۔ اور عارف باللہ کے سوا یہ فقرہ کسی کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتا۔ ناممکن ہے کسی کو ادنا بھی علم و ادب سے مس ہو اور دل پر وہ ہاتھ رکھ کر گواہی دے تو ہرگز یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ کسی جھوٹے کا کلام ہے، کیونکہ یہ بات وہ ہے جو تجارب میں سے گزر کر نظر آتی ہے، حاصل ہوتی ہے، ورنہ حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ بڑے سے بڑا مبالغہ آمیز تحریر کرنے والا بھی اپنی تحریر میں ایسا فقرہ پیش نہیں کر سکتا، اور چھپا ہوا فقرہ ہے، نمایاں کر کے بظاہر نہیں پیش ہوا، برسبیل تذکرہ ذکر آ گیا ہے۔ کاش ہم نے نظر کے سامنے کوئی قابل قدر کام کیا ہوتا، تو اس وقت ان حسرات کا جلد تدارک کرو۔ جس طرح پہلے نبی رسول اپنی امت میں نہیں رہے، میں بھی نہیں رہوں گا، تو اس وقت کا قدر کرو۔ اور اگر تم اس قدر خدمت بجا لاؤ کہ اپنی غیر منقولہ جائیدادوں کو اس راہ میں بیچ دو، پھر بھی ادب سے دور ہوگا کہ تم خیال کرو کہ ہم نے کوئی خدمت کی۔ کیسے عظیم انکساری کے سبق بھی ساتھ دے دیے۔ تمہیں معلوم نہیں اس وقت رحمت الہی اس دین کی تائید میں جوش میں ہے، اور اس کے فرشتے دلوں پر نازل ہو رہے ہیں، اور ہر ایک عقل اور فہم کی بات جو تمہارے دل میں ہے وہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہے۔ اب بتائیں تکبر کا کوئی نام و نشان بھی باقی رہتا ہے؟ پھر انفاق دو ہی قسم کے ہو سکتے ہیں، یا ظاہری اموال کا یا اپنے علم کا اور اپنی فراست کا انفاق خدا کی راہ میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان پر ایک جوش ہے، اور خدا کے فضل ان قربانیوں کی صورت میں تمہارے دلوں پر نازل ہو رہے ہیں، اس فہم و فراست کی صورت میں تم پر الہام ہو رہے ہیں اللہ کے فضل، کہ تمہیں دین کی خدمت کے لیے نئی راہیں سجھا رہا ہے خدا۔ ماتا ان باتوں کو بھی اپنی طرف سے خیال مت کرو۔ آسمان سے عجیب سلسلہ انوار جاری اور نازل ہو رہا ہے،
بس میں بار بار کہتا ہوں کہ خدمت میں جان توڑ کر کوشش کرو، مگر دل میں مت لاؤ کہ ہم نے کچھ کیا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہت ہی بنیادی اصول مالی قربانی کا یہ پیش فرماتے ہیں کہ اس میں استمرار اور استقلال ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ کبھی کچھ دے دیا اور پھر غافل ہو گئے اور پھر کسی وقت پھر کچھ اور دے دیا اور پھر سمجھا کہ چلو ایک کافی دیر کے لیے ہم نے سب کچھ حق خدمت ادا کر دیا۔ یہ جو ماہانہ اس باقاعدہ پابندی کے ساتھ چندہ دینا ہے، اس کی تاکید بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ اور بعض احمدی جب اس تحریر کو پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ گویا منشاء مبارک یہ ہے کہ جو چاہے دل میں دے دو، ایک پیسہ ہے تو ایک پیسہ دے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر دو پابندی کے ساتھ۔ لیکن ہرگز یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا ہے۔ جو فرمایا ہے اگر آپ اس کو غور سے سنیں یا پڑھیں تو ایک بالکل اور رنگ ہے۔ اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جماعت کو اس لحاظ سے اصلاح کی ضرورت ہے، بلکہ جماعت تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تمناؤں کے عین مطابق ہے۔ آج جو حالت میں جماعت کی دیکھ رہا ہوں اس معاملے میں، اسے دیکھ کر جب میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تحریر پڑھی کہ مجھے حسرت ہے کہ میں جماعت کو خام حالت میں نہ چھوڑ جاؤں، تو بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میں نے اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے گواہی دی کہ اے خدا اس پاک مسیح کو اطلاع دے دے ہماری طرف سے کہ خدا کی قسم آپ ہمیں خام حالت میں نہیں چھوڑ کے گئے، خدا کی قسم آپ ہمیں ناقص حالت میں نہیں چھوڑ کے گئے۔ یہ اطلاعیں مجھے یقین ہے کہ خدا بھی عرش پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دے رہا ہوگا۔ اس طرح آپ کی جماعت جس کے متعلق آپ حسرت رکھتے تھے کہ کسی طرح میں خام حالت میں نہ چھوڑ جاؤں، اس طرح عظیم الشان نئے سے نئے بلند تر قربانی مالی قربانی کے معیار قائم کرتی چلی جا رہی، نئے سنگ میل رکھ رہی۔ اور یہ چند لوگوں کی بات نہیں رہی، عام ہو گیا ہے سلسلہ۔ بس ایک طرف جہاں آپ کے مال لوٹنے والے، آپ کے رزق میں کمی کرنے والے تکذیب کے ذریعے اموال کھانے کی دھن میں جو بھی ان کا ظالمانہ سفر ہے اس میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دوسری طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ایک عجیب دھن میں، ایک نئی دھن میں مست، خدا تعالیٰ کی محبت میں سرشار، مالی قربانیوں کا ایک ایسا سفر کر رہی ہے کہ اس کی کوئی مثال ساری دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ بعض لوگوں نے ایک میرے گزشتہ خطبے کے نتیجے میں یہ خیال، بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم جب کہتے ہیں کہ بے مثل ہے تو عیسائیت بھی تو بے شمار مالی قربانی کر رہی ہے، اس قربانی کو پھر بے مثل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اصل واقعہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ سطحی نظر سے ایک جائزہ لے لیتے ہیں، ان میں تجزیے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کسی ملک میں بھی عیسائیت کی مالی قربانی کا جماعت احمدیہ کی مالی قربانی سے موازنہ کر کے دیکھیں تو اتنا نمایاں فرق ہے، بنیادی امتیازی، کہ کسی مشابہت کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ افریقہ ہے، افریقہ میں ارب ہا ارب روپیہ عیسائیت نے خرچ کیا ہے عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے، مگر جو عیسائی پیدا کیے وہ خرچ نہیں کر رہے عیسائیت کے لیے، وہ پیسہ کھا کر عیسائی ہو رہے ہیں۔ جو نتیجہ پیدا کیا ہے وہ بالکل انسانیت کے تقاضوں کے بالکل برعکس نتیجہ پیدا کیا ہے، اور تنگی کے پیسے اور انتہائی دکھ کی حالت میں انفاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے عیسائیت کا آج کے زمانے میں۔ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ایک تو پرانے زمانوں میں حکومتوں میں چرچ کا بہت دخل تھا اور غیر معمولی طور پر دولت مند ہو گیا ہے عیسائی چرچ، جو بھی اس کا نام ہو، اور دوسرے بے شمار ان میں بوڑھی عورتیں مرتی ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، دولت بے شمار ہوتی ہے، اور وہ مرتے وقت
عیسائیت کو اپنا چرچوں کو اپنا پیسہ دے جاتی ہیں، لیکن جہاں تک ان کے عوام الناس کا تعلق ہے نکال کے تو دکھائیں۔ 10 احمدیوں کے مقابل پر جن کی قوموں کی لاکھ تعداد ہے، وہ 10 کے مقابل پر 10 بھی نہیں دکھا سکتے کہ جس میں جماعت احمدیہ کے غرباء کی طرح مالی قربانی کی روح پائی جاتی ہے۔ افریقہ کو جماعت احمدیہ نے مسلمان بنایا تو چندہ دینے والا مسلمان بنایا، قربانی کرنے والا مسلمان بنایا، اور وہ ساری جماعت شامل ہو گئی قربانی۔ جس ملک میں جماعت داخل ہو رہی ہے وہاں خدا کی راہ میں خرچ پیدا کرنے والے پیدا کر رہی ہے۔ یہ ہے فرق، اور بھی فرق ہے، مگر یہ ایک ایسا بنیادی اور نمایاں فرق ہے کہ ہم بلا شبہ سر بلند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری دنیا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے مقابل پر مالی قربانی کرنے والی اور کوئی جماعت نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے مال سے بھی اس سلسلہ کی خدمت کرے، جو شخص ایک پیسے کی حیثیت رکھتا ہے وہ سلسلہ کے مصارف کے لیے ماہ بماہ 1 پیسہ دے، اور جو شخص 1 روپیہ ماہوار دے سکتا ہے وہ 1 روپیہ ماہوار ادا کرے۔ یہ وہ فقرہ ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے 16واں حصہ کیوں شروع کر دیا؟ یہ جو جماعت کا ماہانہ چندہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو کھلی چھٹی دے دی ہے کہ 1 پیسہ ہے تو 1 پیسہ دو۔ اس سلسلے میں 2 باتیں میں بیان کرنی چاہتا ہوں۔ اول تو یہ کہ جماعت میں یہ اعلان میں بڑے واضح لفظوں میں کر چکا ہوں کہ 1/16 سے بچنے کے لیے اپنی آمدن نہ چھپاؤ، جھوٹ نہ بولو، کیونکہ اس طرح تمہاری قربانی خواہ کتنی بھی ہو ساری خدا کی نظر میں ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے اگر تمہیں توفیق نہیں تو بے شک کم دو، لیکن بتا کے دو کہ ہمیں 1/16 کی توفیق نہیں، ہم کم دینا چاہتے ہیں۔ اور 2 ضرور، بعض لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ ہمارا چندہ یہ حالات ہیں، بالکل معاف کر دیا جائے۔ میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ میں تم پر یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے خدا کا وعدہ ہے کہ جو چندہ دے گا میں اس کے اموال میں کمی نہیں کروں گا، برکت دوں گا۔ اور تم کہتے ہو سارا معاف کر کے تمہیں کلیتاً محروم کر دوں برکت سے، یہ میں کر ہی نہیں سکتا۔ اگر تمہیں توفیق نہیں ہے تو بے شک 1 روپیہ دو، 5 روپے دو، 10 روپے دو، اس زمانے میں جتنی توفیق ہے تمہیں کہ وہ ضرور دے سکو گے۔ اس طرح دو کہ محسوس ہو کہ ہاں اس کی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، پھر دیکھنا کہ اللہ اس تکلیف کو آسائش میں بدل دے گا۔ لیکن غور کریے یہ بات ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ تمہارے پاس کتنا بھی پیسہ ہو اور 1 پیسہ بھی دے دو تو ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص 1 پیسہ کی حیثیت رکھتا ہے وہ سلسلہ کے مصارف کے لیے ماہ بماہ 1 پیسہ دے وے۔ اب حیثیت رکھتا ہے کا لفظ تو اس فکرے کی شکل ہی بدل دیتا ہے۔ اور جو شخص 1 روپیہ ماہوار دے سکتا ہے وہ 1 روپیہ ماہوار ادا کرے، ہر ایک بیعت کنندہ کو بقدر وسعت مدد دینی چاہیے۔ اب اس کے بعد تو کسی بحث کی باقی گنجائش نہیں رہتی۔ ہر ایک بیعت کنندہ کو بقدر وسعت مدد دینی چاہیے۔ اگر اس کی وسعت 1/8 کی ہے تو 1/16 بھی اس کے لیے کم ہوگا۔ اور عملاً جماعت میں جو چندہ دینے والے ہیں وہ 1/16 پہ کہاں رہتے ہیں؟ اول تو 1/16 باقاعدہ دینے والے بالآخر وصیت تک پہنچ ہی جاتے ہیں، گزرتے گزراتے آخر چین نہیں آتا ان کو جب تک وصیت نہ کر لیں، 1/10 وہیں ہو جاتا ہے۔ اور پھر باقی مالی قربانیوں میں بھی اتنا حصہ لیتے ہیں بعض دفعہ خدا کے فضل سے کہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے ان کا معاملہ۔ کہتے ہیں کیوں میں کہتا ہوں تا خدا تعالیٰ بھی ان کی مدد کرے، اگر بلا ناغہ ماہ بماہ ان کی مدد پہنچتی رہے گو تھوڑی مدد ہو تو وہ اس مدد سے بہتر ہے جو مدت تک فراموشی اختیار کر کے پھر کسی وقت اپنے ہی خیال سے کی جاتی ہے۔ ہر ایک شخص کا صدق
اس کی خدمت سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ جو بعض ظاہر پرست لوگ یا جن کا دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں، ایمان کے عرفان سے خالی ہوتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں جی جماعت میں تو جو چندے دے اس کی قدر کی جاتی ہے، پیسے کی خاطر بنی ہے، گویا کہ سارا زور پیسے پہ۔ حیرت سے میں ان لوگوں کے منہ دیکھتا ہوں کہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ قرآن پڑھ کے تو دیکھو، سارا قرآن جان مال جان مال جان مال کی قربانی سے بھرا پڑا ہے، اور ہے کیا باقی؟ یا جان عزیز ہے تمہیں یا مال عزیز ہے؟ اور اب تو اس دنیا اس وقت میں پہنچ چکے ہو کہ مال جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہو چکا ہے۔ تو جو اپنی عزیز ترین چیز کو خدا کی راہ میں قربان کرتا ہے وہ قابل قدر ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو تمہیں عرفان نہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ قربانی کا ذکر کر کے ہر ایک شخص کا صدق اس کی خدمت سے پہچانا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو دو خوشخبریاں بھی دیتا ہوں اور ایک نئی تحریک کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ دو خوشخبریاں یہ ہیں کہ فرانسیسی قرآن کریم کے بعد اب خدا تعالیٰ کے فضل سے اسی سال روسی قرآن کریم کا ترجمہ بھی پریس میں دیا جا رہا ہے، اور کل وہ صابر صدیقی صاحب جو ہمارے ماہر ہیں رشین زبان کے، اور خاور صاحب جو وہ بھی احمدی طالب علم ہیں رشین زبان کے، ان دونوں کے سپرد میں نے نگرانی کی ہوئی تھی کہ دوبارہ دیکھ لیں ایک دفعہ۔ تو کل انہوں نے مجھے اطمینان دلایا ہے کہ ہر پہلو سے خدا کے فضل سے یہ ترجمہ پریس میں دیے جانے کے لائق ہو گیا ہے، اور اٹیلین کا ترجمہ بھی خدا کے فضل سے مکمل مل گیا ہے، اور انٹروڈکشن کا بھی مل گیا ہے، اور اٹیلین میں اسلامی اصول کی فلسفی کا بھی مل گیا ہے۔ تو اب ان دو زبانوں میں ایک نہایت ہی بیش قیمت اضافہ ہوگا، بلکہ قیمت کے لفظوں میں تو اس کو ادائی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم کا کسی زبان میں شائع کیا جانا، اور پھر ان معارف کے ساتھ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کے معارف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، بہت بڑی خدمت ہے زمانے میں۔ تو جماعت احمدیہ کو یہ توفیق مل رہی ہے، اور اس کے لیے کسی چندے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پہلے ہی ایسے مخلصین ہیں جنہوں نے اپنی سیٹیں بک کروا لی ہیں ان معاملات میں۔ اور پیشتر اس کے کہ میں تحریک کرتا ہوں، انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے سارا خرچ، اور ہمیں یہ توفیق موقع دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ اس وقت تک فرانسیسی اور اٹیلین اور رشین زبان کے قرآن کریم جو شائع ہوں گے، ان کے تمام اخراجات خدا تعالیٰ فضل کے فضل سے جماعت کے چند مخلصین پہلے سے ادا کر چکے ہیں، یا وعدہ کیے بیٹھے ہیں، جب بھی ہم مانگیں گے وہ دے دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو لٹریچر شائع ہونے والا ہے دوسرا، وہ بھی بڑی کثرت سے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے علاوہ تفسیر کبیر ہے، اور سلسلے کا اور بہت سا لٹریچر ہے، مختلف زبانوں میں اس کو ہم نے شائع کرنا ہے۔ لیکن سب سے بڑی دقت اردو میں نوری نستعلیق خط کی کتابت کی دقت ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمیں جو بے قراری ہے کہ جس تیزی کے ساتھ ہم تمام دنیا میں لٹریچر پھیلائیں، اس کے مقابل پر کاتب اتنا وقت لیتا ہے لکھنے میں، اور اب معیار گر گیا ہے صحت کا، اس لیے غلطیاں بھی اتنی کرتا ہے کہ بار بار پہلے اس کے لیے کتابت ختم ہونے کا انتظار، پھر اس کی مرمتیں لگوائی جائیں، اور پھر بھی وہ ٹھیک نہ لکھے تو پھر دوبارہ بھیجا جائے۔ اتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور ایسی خوفناک غلطیاں رہ جاتی ہیں بعض دفعہ، پھر بھی یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ چنانچہ ہم نے جائزہ لیا یہاں انگلستان میں، تو پتہ چلا کہ دنیا میں ایک کمپیوٹر کی کمپنی ایسی ہے جس نے اردو نستعلیق نوری خط کا ٹائپ رائٹر تیار کر لیا ہے، اور وہ ایسا ٹائپ رائٹر ہے کمپیوٹرائز جو نہایت ہی اعلیٰ پیمانے کا، اس پہ ہر زبان کے لیے آپ تھوڑی سی رقم زائد دیں تو ہر زبان اس پر اس طرح ٹائپ ہو سکتی ہے کہ جس طرح پریس کے لیے کمپوز کیا جاتا ہے، اور بڑے سے بڑے لفظوں میں بھی اور چھوٹے سے چھوٹے لفظوں میں بھی تمام کمپیوٹرائز ہے۔ تو سلسلے کا کام تو اب زیادہ انتظار نہیں کر سکتا، وہ مشین کی قیمت زیادہ ہے، یعنی صرف
اردو نستعلیق کے لیے مکمل حالت میں اگر اس کو لیں تو 1,00,000 پاؤنڈ خرچ آئے گا، لیکن جو ضرورتیں ہیں اس کے مقابل پر 1,00,000 کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح باقی جب ہم داخل کر لیں گے اس میں زبانیں اہم جو ضروری ہیں اب ہمیں لازماً لینی پڑیں گی، تو 1,50,000 پاؤنڈ تک صرف پریس کا خرچ ہے۔ اس کے علاوہ اس پر ماہانہ اخراجات بھی اٹھیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی کمپلیکس یعنی باریک الجھی ہوئی مشین ہے جسے ہر آدمی آسانی سے سمجھ نہیں سکتا۔ تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ 1,50,000 روپیہ 1,50,000 پاؤنڈ کی میں تحریک کرتا ہوں سر دست، اور جس طرح کہ میں خدا تعالیٰ مجھے ہمیشہ توفیق عطا فرماتا ہے، اور شاید کوئی شکوہ بھی کرے کہ تمہیں پہلے پتہ لگتا ہے تحریک کا اس لیے تم پہل کر جاتے ہو، تو میں پہلا چندہ اپنی طرف سے لکھوا دیا کرتا ہوں، مگر ضروری نہیں کہ خدا کے ہاں میں ہی پہلا شمار ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور زیادہ اخلاص میں بڑھ کر لکھوائے تو بعد میں بھی آئے اور آگے نکل جائے۔ اس لیے مجھے تو یہ بہرحال ایک فائدہ ہے کہ تحریک چونکہ میرے دل میں اللہ ڈالتا ہے تو بہرحال پہلا میں ہی ہوتا ہوں پھر اس وقت۔ تو 1,000 پاؤنڈ سے میں اس تحریک کا آغاز کرتا ہوں، اور اس کے لیے کوئی مقرر نہیں کرتا۔ مجھے علم ہے اس وقت جو جماعت کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں 5 آدمیوں کو کہوں کہ آپ دے دیں تو بلا تردد وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے رقم فوراً دے دیں گے۔ اگر میں 100 آدمیوں کو کہوں کہ 150 آدمی کو کہوں کہ 1,000 دے دو تو 150 آدمی آسانی سے جماعت میں دے دے گا۔ لیکن اس میں فوائد بھی کچھ ہیں لیکن نقصانات بھی ہیں، اور نقصان میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ غرباء محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے بعض خصوصی تحریکات کو چھوڑ کر عمومی طور پر ایسی تحریک کی میں پسند کرتا ہوں جس میں تمام غرباء کو ضرور حصہ مل جائے۔ جہاں تک قرآن کریم کی اشاعت کا تعلق ہے اس میں بھی وہ کھلی ہے اس لحاظ سے تحریک کہ یہ تو اب سلسلہ ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، اور جماعت میں حضرت مسلم موعود نے پہلے سے تحریک کر رکھی ہے کہ جو چاہے اپنی سال کی پہلی آمد یا مہینے کی پہلی آمد یا اور خوشی کے موقع پر خدمت قرآن کے لیے دیتا رہے یا مساجد کی تعمیر کے لیے دیتا رہے۔ تو جہاں تک خدمت قرآن کا تعلق ہے وہ ضروری تو نہیں کہ فرینچ خدمت قرآن میں شامل ہو ہر شخص، بہرحال وہ کھلی ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ ایسی ہمیں اور بھی تراجم کی توفیق عطا فرما رہا ہے، انشاءاللہ عام تحریکیں بھی چلیں گی اس میں۔ تو اس لیے میں آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں اس تحریک کو آپ تک پہنچا کر ختم کرتا ہوں۔ کتنا دیں، کیسے دیں، کیا دیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کوئی ادا نہیں کر سکتا اس مفہوم کو۔ آپ فرماتے ہیں تم اے میرے عزیزو، میرے پیارو، میرے درخت وجود کی سرسبز شاخو، جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو تم پر ہے میرے سلسلہ بیت میں داخل ہو۔ عجیب الفاظ سے یاد کیا ہے آپ کو اور مجھے، ہم سب کو عجیب شان ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے کیسا جذب کا کلام عطا فرمایا ہے، اور کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ جھوٹے کی زبان کی یہ کلمات ہیں، جو سچے کے دل کے سرچشمے سے پھوٹنے والی صداقت ہے۔ فرماتے ہیں اور تم اے میرے عزیزو، میرے پیارو، میرے درخت وجود کی سرسبز شاخو، جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو تم پر ہے میرے سلسلہ بیت میں داخل ہو، اور اپنی زندگی، اپنا آرام، اپنا مال اس راہ میں فدا کر رہے ہو، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں تم اسے قبول کرنا اپنی سعادت سمجھو، اور جہاں تک تمہاری طاقت ہے دریغ نہیں کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم مقام تو اس زمانے میں ہم میں سے اکثر تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کا ایک ادنا غلام در غلام ہوں۔ میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نمائندگی میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ بکثرت آج جماعت میں ایسے موجود ہیں
جن پر آج بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فقرہ صادق آتا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں تم اسے قبول کرنا اپنی سعادت سمجھو گے، اور جہاں تک تمہاری طاقت ہے دریغ نہیں کرو گے، لیکن میں اس خدمت کے لیے معین طور پر اپنی زبان سے تم پر کچھ فرض نہیں کر سکتا، تاکہ تمہاری خدمتیں نہ میرے کہنے کی مجبوری سے بلکہ اپنی خوشی سے ہوں، لیکن یہ فریضہ تمام قوم میں مشترک ہے اور سب پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو اخلاص اور قربانی کی راہوں میں ہمیشہ آگے سے آگے بڑھاتا چلا جائے، اور تصدیق کے نتیجے میں خدا کی راہ میں رزق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے نتیجے میں پھر فضلوں کی بارش فرمائے، ہم تصدیق کی کھٹی کھانے والے ہوں، ترغیب کی کھٹی نہ کھانے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میں ابھی نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ تعالی سید ڈاکٹر ظہور احمد شاہ صاحب مرحوم کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ سید ڈاکٹر ظہور احمد شاہ صاحب اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بطور واقف زندگی سلسلے کی ایک لمبے عرصے تک خدمت کرتے رہے ہیں، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے آپ کو خاص طور پر غیر معمولی محبت تھی، اور گھوڑے جو جماعت میں تحریک کی گئی تھی رکھنے کی، اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب نے بہت خدمت کی، بلکہ یہاں تک کہ جب نظر بالکل بند بھی ہو گئی تھی تو بہت آہستہ رفتار کے ساتھ رستہ ٹٹولتے وہاں حاضری ضرور دیا کرتے تھے جانوروں کے لیے دیکھنے کے لیے، اور کبھی ناغہ نہیں کیا۔ بہت ہی پیارا وجود تھا، بہت محبت کرنے والے، مخلص، اور جو حلقہ احباب ہے وہ ان کو ہمیشہ محبت سے یاد رکھے گا۔ ان کے لیے دعا کریں، نماز جنازہ غائب ان کی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بھی دعا کریں اللہ اولاد کو بھی ساری ان تمام نیکیوں میں نہ صرف قائم رکھے جو آپ کو عطا ہوئیں، بلکہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔